بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا آزر کے درمیان توحید پر مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کا رب کی طرح بلانے کا طریقہ انتہائی اعلیٰ تھا، اور وہ اللہ کی طرف دعوت بہترین مکالمے کے ذریعے دیتے تھے، اور وہ ہر طرح سے مخالفین کو راضی بھی کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بہترین تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا پہلا اور آخری مقصد لوگوں کی ہدایت کرنا اور ان کی اصلاح کرنا تھا۔ محترم سامعین، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد دنیا میں کوئی عہدہ حاصل کرنا نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر آج کے معاشرے میں لوگ ہر کام دنیا میں کسی نہ کسی مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے چچا آزر سے جو بات چیت ہوئی اسے بیان کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو بتایا کہ کس طرح جنہیں وہ خدا مانتا ہے وہ کسی قسم کا فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ محترم سامعین، سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم آج کی ویڈیو کے آغاز میں قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ کو بھی شامل کریں گے۔ مکالمے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آزر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ اب کا استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ اب کا مطلب صرف سلبی باپ نہیں، بلکہ بعض اوقات اس سے مراد نانا بھی، دادا بھی، اور بھی کئی اس کے میننگ لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی اس سے مراد تربیت کرنے والا استاد اور مرشد بھی ہوتا ہے۔ چچا کے لیے یہ لفظ بطریق اولا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہماری بحث بھی اس کے چچا کے لیے استعمال ہونے پر ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اب کو چچا کے لیے قرآن مجید میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا، ہم اس معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو یکتا معبود اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ محترم سامعین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ ہم اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آبا میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام آل یعقوب کے باپ نہیں تھے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ چچا تھے۔ مگر یہاں پر جو ان کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہی لفظ اب ہیں۔ مسلمان علماء کا اتفاق اس بات پر بھی ہے کہ انبیاء کے باپ موحد ہوتے ہیں، مطلب کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک پورا سلسلہ تمام موحدین کا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات بڑی مشہور ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پاکیزہ اسلاب سے پاکیزہ رحموں میں رکھا، اور جہالت کی ناپاکیوں نے مجھے ناپاک نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کو دعوت دینا دراصل ان تک پیغام توحید کو پہنچانا ہی تھا، جیسا کہ باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کو تبلیغ دینے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے۔ محترم سامعین، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے دعوت توحید اپنے قبیلے والوں کو دینا شروع کی۔ یہاں سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے درمیان ہونے والے مکالمے پر بھی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ ترجمہ، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ چچا سے کہا اے ابا آپ اسے کیوں پوچھتے ہیں جو نہ ہمیں سننے کی اہلیت رکھتا ہے اور نہ دیکھنے کی، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے۔ اے ابا بتحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے ابا شیطان کی پوجا نہ کریں، کیونکہ شیطان تو خدا رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا مجھے خوف ہے کہ خدا رحمان کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے، ایسا ہوا تو شیطان آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اس نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنسار کروں گا، اور ایک مدت کے لیے تم اس سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت ضرور طلب کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم نے ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے ان سے کنارہ کش ہوئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا اور انہیں اعلیٰ درجے کا ذکر جمیل بھی عطا کیا۔ محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منطقی انداز اختیار کرتے ہوئے اور بہترین دلیل کے ساتھ آزر سے بات کی ہے۔ اس میں انہوں نے اللہ کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اور بتوں کی ناتوانی کو بتایا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو وہ اس رب کی عبادت کرتا ہے جو اس کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اور یہ بت اس طرح کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم دعوت توحید کو علم کلام میں ذرا اور طرح سے موضوع بحث بناتے ہیں۔ دفع ضرر متحمل یعنی ایک صاحب قوت کا پیغام آتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کی بڑی سزا ہے۔ اب اگر عمل نہ کریں تو جو سزا ہے وہ بہت بڑی ملنے کا خطرہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم اور آزر کے درمیان ہونے والی اس مکالمے کی عقائد میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم نے اپنا چچا آزر سے کہا کہ وہ ایسے خدا کی عبادت کرے جو اسے کچھ دے سکے، اسے فائدہ پہنچا سکے، اور اس سے بڑھ کر اس پر آنے والی مشکلات کو دور کرے، اور جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ اسے فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہی مشکلات کو دور کر سکتا ہے جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجات کو جانتا ہو اور پھر ان کی حاجات کو پورا بھی کرے، اور بتوں کے بارے میں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایسے کسی بھی ہنر اور صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہیں اور ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کی کیا مدد کریں گے۔ قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیلوں کو جاری رکھا اور جو باتیں آزر نہیں جانتا تھا وہ بتاتے رہے تاکہ اپنے چچا آزر کو منطقی انداز میں دعوت دین دے سکے۔ ان کا چچا اس بات سے غافل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم اور نبوت میں سے پروردگار نے جو کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی یہدک صراطا سویا، اے ابا بتحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری بات مانے میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ محترم سامعین، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ان نعمتوں علم اور نبوت کا ذکر فرمایا ہے جو پروردگار نے انہیں عطا کی تھی اور جن سے آزر لا علم تھا۔ اسی طرح آزر اس بات سے بھی لا علم تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو علم عطا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ بڑا واضح تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پورے مکالمے سے اپنے چچا کی ہدایت چاہتے تھے۔ شیطان کی عبادت رحمان کے عذاب کا باعث ہے۔ یہاں پر شیطان کی عبادت سے مراد اس کے رستے پر چلنا اور اس کے سامنے جھکنا ہے، اور جو شیطان کی عبادت کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور اس کا راستہ نقصان کا راستہ ہے۔ محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا آزر کے درمیان ہونے والی قرآن مجید کی اس گفتگو کے بارے میں کافی وضاحت مل چکی ہوگی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی جو آزر کو نصیحت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ان کے والد محترم نہیں ہے بلکہ ان کے چچا آزر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز کے کسی اور سیریز میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔